بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی سیرت پاک کا جو سلسلہ ہم اور آپ سنا رہے ہیں، پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میدان بدر میں کامیابی عطا فرمائی تو آپ وہاں 3 دن قیام پذیر رہے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ صبح کو چاشت کے وقت اپنی جائے قیام سے اٹھتے ہیں اور صحابہ کرام کو بتائے بغیر اس کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جس میں آپ نے کافروں کی لاشوں کو خصوصاً 40 ان کے بڑے سرداروں کو پھینک دیا تھا۔ آپ سب وہاں پر کھڑے ہو کر کے انہیں خطاب فرمائے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہوئے۔ ایک چیز اس سلسلے میں رہ گئی تھی جو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی تربیتی زندگی سے متعلق وہ بڑی اہم ہے۔ یہ چیز تو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کفار کو آخر ہر قسم کی دنیاوی اور ظاہری طاقت کے باوجود اتنی جلد شکست کیوں ہو گئی، لیکن اسی کے مقابل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آخر مسلمانوں کو فتح کیوں نصیب ہو گئی اتنی جلدی۔ ہتھیار کامل نہیں ہے، کسی کے پاس اگر تیر ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو اس کے پاس تیر نہیں ہے، سواری تو ظاہر بات جانتے ہیں صرف 2 گھوڑے ہی، تعداد کے لحاظ سے مسلمان ویسے ہی کم تھے، سامان رسد ان کے پاس کم سے کم تر تھا، اس لیے کہ کوئی ارادہ جنگ کرنے کا تھا ہی نہیں۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی جو نصیب فرمائی، آیا اس کے کچھ اسباب بھی تھے نا؟
اللہ تعالیٰ ساتھیوں ہر چیز پر قادر ہے، بغیر سبب کے کوئی بھی کام کرتا ہو، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عمومی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، حضرت مریم علیہ السلام وہ زچگی کی حالت میں ہیں، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور پہلا بچہ ہے، ذرا سوچیں اس وقت عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنا اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب سے روزی دینا چاہتا ہے، پھر بھی انہیں کہتا ہے ایک سبب اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ کھجور کے تنے کو، حالانکہ ان کے پاس طاقت کہاں ہے، سوچنے کی بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آیا کھجور کے حرکت میں، درخت کے حرکت میں آنے کا محتاج تھا اللہ تعالیٰ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچو، جھٹکا دو اسے۔ تو غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو ایک کامیابی ہوئی، تو اس کے اسباب کیا ہوئے بظاہر، مادی اسباب کیا ہوئے؟ ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نادرانہ قیادت تھی۔ جس انداز سے آپ نے فوج کو ترتیب دی تھی، عرب اس کو جانتے نہیں تھے، عرب اس کو نہیں جانتے تھے۔ آپ نے پہلی بار اس انداز سے اپنی فوج کو ترتیب دیا، اور جس انداز سے ترتیب دی تھی اس انداز سے مختصر فوج بھی بڑے بڑے جماعت سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فضل یہ کیا مسلمانوں پر کہ اولاً تو جیسا کہ پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ صبح جہاں جنگ کا معاملہ ہے، رات کو یا رات کے آخری پہر میں بارش ہوتی ہے۔ جس علاقے میں مسلمان تھے ادھر تو اتنی ہی بارش ہوئی کہ زمین کی ریت کیا ہے، بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کو آنے جانے میں برس کر کھل گیا بادل، زمین پر بھر گیا پانی، ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد یہ، اس کے برخلاف جس علاقے میں کافر تھے صرف مشکل سے کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس قدر اتنی تیز بارش ہوئی موسلا دھار کہ ان کے پیر پھسلنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی مدد ہوئی، جو پہلا سبب ہوا۔ دوسرا سبب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کا نزول فرمایا تو جہاں ایک طرف کافروں کے دل میں خوف لاحق ہوا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی ڈھارس بندھی، مسلمانوں کی ڈھارس بندھی، ان کو تھوڑا سا جذبہ ہوا کہ اب کیا ہے، ہماری مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا۔ تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل میدان بازار گرم ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں، جیسے ہی ابھی جنگ شروع ہونے کا معاملہ تھا، ابھی فوجیں ایک دوسرے میں اتھم گتھم نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مٹبھیڑ نہیں ہوئی تھی، کہ کوئی بھی مسلمان فوجی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر نیند کی غنودگی طاری نہ ہو گئی۔ وَيُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، آپ دیکھیں جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ جا رہے ہیں، سخت نیند آئی ہوئی ہے، اگر مشکل سے وہ 2 منٹ بھی ان کو ایسی نیند آ جائے کہ آگے پیچھے بھول جائیں تو ایسا لگتا ہے جس میں کوئی تھکان ہے ہی نہیں، بالکل انسان چست اور چوبند ہو جایا کرتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسے موقع پر جب مسلمانوں کو سخت مرحلہ درپیش تھا، قرآن مجید سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے اطمینان کے لیے، تمہیں اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا نام لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا، حالانکہ میدان جہاد میں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں تھا جس کا سر نیند سے نیچے نہ جھک گیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تیسرا سبب اللہ نے بیان فرمایا۔
اور چوتھا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید پچھلی بار ہم نے نہیں کہا تھا، حضرت علی بن ابی طالب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میدان بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے آگے تھے، ہم میں سب سے آگے تھے، بلکہ جہاں کہیں مشکل کا مرحلہ پیش آتا تھا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیا کرتے تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ سے بہادر کوئی آدمی اور نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سہارا لیا کرتے تھے اگر کہیں مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب بالکل میدان کارزار گرم ہے، ایک صحابی سے آپ نے کہا کہ مجھے ایک مٹھی مٹی لا کے دو، ایک مٹھی مٹی لا کے دو۔ ان صحابی نے جب مٹی دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایسے اس ایک مٹھی مٹی کو کافروں کی طرف پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، یہ جتنے چہرے ہیں سارے کے سارے بدصورت بن جائیں، سارے کے سارے بگڑ گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس ایک مٹھی مٹی کا یہ معجزہ تھا کہ شاید ہی کوئی ایسا کافر تھا جس کی آنکھوں میں جا کر کے مٹیاں نہ پڑی ہو، اپنی آنکھیں ملنے لگے اور مسلمانوں نے گاجر اور مولی کے طریقے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ چار سبب بظاہر اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کر دیا جس سے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ خیر، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے رخصت ہوئے اور اپنے سے پہلے آپ نے حضرت زید ابن حارثہ اپنے منہ بولے بیٹے اور عبداللہ ابن رواحہ کو اپنی اونٹنی دے کر کے مدینہ منورہ خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے ابھی رخصت ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اور اچھا مال ہاتھ آیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اچھے سامان ملے تھے مسلمانوں کو، آخر وہ کس کو ملنا چاہیے؟ اصل میں غزوہ بدر کے خاتمے پر مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے تھے، مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ لوگ تو دشمنوں کو پیچھا کر رہے تھے، انہیں گرفتار کر رہے تھے اور مار رہے تھے، ایک گروپ تو یہ تھا۔ دوسرا گروپ یہ تھا کہ جو مال غنیمت کو جمع کر رہا تھا سمیت، اس لیے کہ بھاگتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے جہاں پر کافروں نے اپنا سامان رکھا تھا تو وہ لوگ کیا کیے اپنا، اس لیے کہ اب کافروں کو سدھ بدھ نہیں تھی کہ اپنا سامان لے جائیں، وہ تو بھاگنے ہی ان کو مزہ آ رہا تھا، کتنا جلدی ہم بھاگ کر کے یہاں سے نکل جائیں۔ اور تیسرا گروپ مسلمانوں کا جو ہے، یہ ہوشیاری اور عقل مندی دیکھیے ساتھی، اور اگر آپ غور کریں یہی کوتاہی جیسا کہ آگے آئے گا اگلی مجلس میں غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ غزوہ احد کے اندر یہی کوتاہی ہوئی ہے کہ جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے مسلمان۔ غزوہ احد وہ کیا ہے کہ ایک گروپ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرا کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن کسی طرف سے، اس لیے کہ 100-200 کی تعداد ان کی نہیں، وہ 950,000 کی تعداد میں تھے، کوئی بھی ان کا گروپ آگے پیچھے سے آ کر کے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کے ایک گروپ نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں اور اپنی حفاظت میں لے لیا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، آپ کو حفاظت میں رکھنا ہے، آپ کو چھوڑنا نہیں۔ اب جب شام کو مال غنیمت جمع ہے اور تیسرے دن رخصتی کی بات آئی تو آپس میں تو میں ہونے لگی۔ جس گروپ نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا کہا تھا یہ تو اب ہمارا ہے، ہم نے حاصل کیا ہے، اور جو لوگ دشمن کا پیچھا کیے تھے کہتے تمہیں کیوں، آخر ہم اگر دشمنوں کا پیچھا نہ کیے ہوتے دشمن لے کر چلے تھے ہمیں ملنا چاہیے۔ تیسرے گروپ نے کہا کہ دیکھو ہم سے زیادہ حقدار تم دونوں نہیں ہو، اس لیے کہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، خطرہ تھا کہیں آپ کے اوپر دشمن، یہ اختلاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رخصت ہونے کو کہا چلو یہاں سے چلے جائیں، اور ساتھیوں کسی بھی چیز کو، موقف کو، لڑائی کو ختم کرنے کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو تتر بدر کر دیا، مشغول کر دیا جائے لوگوں کو،
جب مشغول ہو جائیں گے دوسری چیز اس کو نہیں یاد کریں گے. ورنہ مثل مشہور ہے کہ اگر تم نے کسی کو مشغول نہیں کیا تو تمہیں مشغول کرے گا. اگر تم نے کسی کو مشغول نہ کیا تو وہ تمہیں مشغول کرے گا. تو اس لیے بچے گھر میں آپس میں لڑتے رہیں کیا ہے؟ ان کو مشغول کر دو پڑھنے میں، کسی سے مشغول کر دو، لڑائی نہیں کریں گے. اور اگر آپ مشغول نہیں کریں گے تو آپس میں لڑتے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ بس کیا ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے، جب رخصت ہونے کا ہر آدمی کو اپنی فکر رہے گی. اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ اس مال غنیمت کی تم حفاظت کرو اور اسے ساتھ لے کر کے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور آئے مقام صفرا یا اس سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے 9ویں پارے کے آخر میں. آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہیے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حق ہے، تمہیں اپنی طرف سے اس میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس کو کس کے اوپر چھوڑو؟ اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑو. وہ جیسا فیصلہ کریں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے محروم کریں گے. اور تمہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہیں کرنا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. دیکھو آپس میں اختلاف کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ کافر کس طریقے تمہارے سامنے کٹتے اور مرتے رہے. یہ ان کا آپس میں اختلاف کا نتیجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ تھا. تو فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک ہو کر کے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ورنہ تمہارا حشر بھی انہی جیسے ہوگا. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول نے جھگڑے کو ختم کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہی میں اس کا 5واں حصہ نکالا جو اللہ کے رسول کے قبضے میں آیا. جیسا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کیے اسی صورت کے اندر کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں کو دو، جس کو چاہیں ان میں اس کے خرچ پر انہیں کامل اختیار حاصل ہے. اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ فوجیوں میں برابر سرابر تقسیم ہوگا. ظاہر بات گھوڑ سوار کا حصہ اور رہے گا اور پیدل والے کا حصہ اور رہے گا. اس لیے کہ گھوڑ سوار جو ہے وہ خود بھی شریک ہے، اپنے گھوڑے کو لے کر کے بھی آیا تو اس کا حصہ اور ہے، اور پیدل والے کا حصہ اور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں میں وہ تقسیم کر دیا. البتہ 9 مسلمان ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے انہیں حصہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، وہ نکلے تھے آنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا ہے. انہی میں سے ایک حضرت ابو لبابہ تھے جنہیں آپ نے راستے سے واپس کر دیا اور کہا مدینہ منورہ کی حفاظت گویا ہماری عدم موجودگی میں اس کے امیر تم ہو. اب اس لیے کہ ظاہر بات اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے نا. یہود ہیں، ان کا خطرہ الگ ہے، مشرکین ہیں، ان کا خطرہ الگ ہے، بدوی قبائل ہیں، ان کا خطرہ الگ ہے. تو کسی کو چھوڑنا چاہیے نا. تو آپ نے مدینہ منورہ قیادت واپس کر دیا حضرت ابو لبابہ کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے. اس کا کیوں نہیں شریک ہوئے تھے؟ پچھلے مجلس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کیوں نہیں شریک ہوئے تھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی اور حضرت عثمان ان کے شوہر تھے، تو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑ دیا تھا. تو کہنے کا مطلب مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 9 ان آدمیوں کو حصہ دیا جو جنگ میں شریک نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے حکم سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. دوسرا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے تو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام صفرا میں تھے کہ وہاں پر
ایک جنگی مجرم کی گردن مار دینے کا حکم دیا آپ نے. وہ کون تھا؟ نضر بن حارث. یہ میدان بدر میں مشرکوں کا علم بردار تھا. یہ مشرکوں کا علم بردار تھا اور اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیت پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ ان دنوں گیا تھا شام سے روم اور قیصر کے قصے اور کہانیاں سن کر کے آیا. اور جو شخص قرآن پڑھنے کو پسند کرتا تھا، قرآن سننے کو، آ کر کے اسے یہ کہانیاں سنایا کرتا تھا. اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ آیت جو گانے اور باجے کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی کے بارے میں نازل ہوئی. اور دوسری یہ کہ یہ شخص اس قدر مجرم تھا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ شخص آیا ہے اور گلے میں آپ کی چادر لپیٹا ہے اس قدر کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل جائے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف دی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے تو اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا اور آگے بڑھے. تو ایک اور مجرم جسے عقبہ ابن ابی معیط کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن مارنے کا بھی حکم دیا. اس نے عاجزی کی کہ اے محمد، اے ابو القاسم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا کہ نہیں. آپ نے کہا کہ آپ مجھے کس جرم میں قتل کریں گے؟ کہا اس جرم میں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی. اس جرم میں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے. تو کہا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرے بچے چولہے بھاڑ میں ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول نے اذیت پہنچائی ہے. اور یہ وہی شخص ہے جیسا کہ شاید پچھلی مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر اس نے تھوک دیا. آپ نے اسی وقت اس سے کہا تھا کہ اے عقبہ، اگر مدینہ کی گلیوں سے باہر ملے تمہیں مکے کی گلیوں سے باہر ملے تو تمہیں قتل کر دوں گا. تو یہ تو مجرم تھے جنگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کر دیا اور باقی قیدیوں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہاں آنے کے بعد آپ نے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، یا کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے چچے زاد بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے ہیں، انہیں قتل نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں بعد میں ہدایت دے. ان سے کچھ پیسہ لے لیجیے، فدیہ لے لیجیے، اس سے ہم اور آپ ان کے خلاف قوت حاصل کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا. یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قدرت دی ہے. جو عنصر برا ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، وہ خود فاسد ہوتا ہے، دوسروں کو فاسد کر دیتا ہے. لہذا ان سے نپٹنا چاہیے. ان کو پہلا موقع ہے، ان کو اس طریقے سے کچل دیا جائے کہ دوبارہ سر اٹھانے کے لائق یہ نہ رہ جائے. اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا قریبی اور میرا رشتہ دار اسے میرے حوالے کیا، میں اس کی گردن مارتا ہوں. عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ان کے حوالے کیے وہ ان کی گردن مارتے ہیں. اب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ حضرت عمر کی تائید کر رہے ہیں، کچھ لوگ حضرت عثمان کی تائید کر رہے ہیں. اور ساتھیوں دونوں کا فائدہ تھا، دونوں شکلیں فائدے سے خالی نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تائید کی، کہا کہ صحیح، یہ پہلا موقع تھا. سانپ کی دم کو کاٹ کر کے چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس کا سر کچلنے تک اس کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے. ساتھیو یہی نتیجہ ہے کہ دیکھیں ابھی سال بھی نہیں گزرا کہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑے وہ اور غزوہ احد کا معاملہ پیش آئے جس میں مسلمان 70 صحابی بہترین سے بہترین صحابی شہید کیے، ہے کہ نہیں؟
اور اس کا بھی فائدہ رہا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں بعد میں، اور ان کا فائدہ بھی رہا۔ مثال کے طور پر انہی قیدیوں میں ایک بڑے مشہور قیدی سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مکہ کے سرداروں میں، اشراف میں تھے، مکہ کے خطیب کہے جاتے تھے، مکہ کے سب سے بڑے مقرر کہے جاتے تھے۔ اللہ بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، جبکہ وہ روایتیں میرے نزدیک صحت کو نہیں پہنچی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول ان کے دانت توڑ دیجیے، اس لیے کہ غزوہ بدر میں آنے کے لیے یہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تھے حضرت سہیل بن عمرو، اور ابھارا تھا اور کہا تھا جس کے پاس مال نہیں میں اسے مال دیتا ہوں، جس کے پاس ہتھیار نہیں میں اسے ہتھیار دیتا ہوں، نکلو اپنا مال بچانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دانتوں کو توڑ دیجئے تاکہ آج کے بعد سے کبھی خطبہ دینے نہ کھڑے ہوں۔ آپ نے کہا اے عمر مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کے دانتوں کو توڑا تو کہیں اللہ تعالیٰ میرے دانتوں کو نہ توڑ دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلہ نہیں کرنا چاہتا، اور تمہیں کیا خبر ہے اے عمر کہ یہ کسی وقت ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں اس کا کھڑا ہونا تمہیں خوش کر دے۔ اور ہوا یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے علاقے کے لوگ یا تو مرتد ہو گئے تھے یا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف 3 شہر کے لوگ تھے جو اپنے موقع پر قائم رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر۔ وہ کون تھے؟ مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے اور طائف کے، یہ 3 شہر تھے۔ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر جب کچھ تزلزل پایا آپ کی وفات کے بعد حضرت سہیل ابن عمرو نے تو کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، کہا کہ اے مکہ کے لوگوں تم سب سے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام سے نکلنے والوں میں تم سب سے پہلے رہو، قطعاً نہیں اللہ کے رسول کی اطاعت پر باقی۔ تو اس وقت حضرت عمر نے یاد کیا کہ ہاں صحیح فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو خطبہ دینے کے لیے جہاں پر اس کا کھڑا ہونا تمہیں پسند آئے۔ تو حضرت ابو بکر کی رائے میں بھی ایک وزن تھا، اس کا بھی فائدہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک فائدہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی، لیکن چونکہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فدیہ لینا ہے، اس لیے آپ اپنے موقف سے دوبارہ بدلے نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا لینے کا اعلان کر دیا۔ ساتھیوں، قیدی 3 قسم کے تھے۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو بہت ہی نادار اور کمزور قسم کے لوگ تھے، یا جن کا مسلمانوں پر کسی ناحیے سے احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا ہے۔ واللہ میں کل بھی بات کہہ رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ نبی رحمت نے کیا ہے اس کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آج چاہے جتنا امن کا، قیدیوں کے ساتھ انصاف کا جھنڈا بلند کریں دنیا کی حکومتیں، واللہ قیدیوں کے ساتھ وہ ظلم کرتی ہیں جو انسان ایک کتے ایک حیوان کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آج جو کچھ، اور وہی لوگ جو امن کے سب سے بڑے علمبردار بنے ہوئے ہیں، دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہیں، وہی لوگ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ ظاہر بات یہ موضوع نہیں کہ میں سیاست کے اوپر کوئی تقریر کروں، ورنہ آپ کس عقل میں آنے والی بات ہے ذرا آپ سوچیں۔ ایک قیدی شریف ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو آپ نے باندھا ہے، نمازی ہے، داڑھی والا ہے، سب کچھ ہے، اور اس کی گود میں ایک فاحشہ بے حیا رنڈی عورت کو لا کر کے بیٹھا دیا۔ آیا قتل سے بڑا جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ ساتھ یہ کس عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو قیدی ایک پیسہ بھی کسی کا حرام کھانا نہیں چاہتا ہے، اس قیدی کو آپ پیشاب پینے پر مجبور کریں؟ آیا یہ جرم کی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ تو یہ لوگ جو امن کا اور جو قیدیوں کے ساتھ انصاف کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں،
واللہ انہوں نے قیدیوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور قیدیوں کے حقوق تلفی جو کی ہے، دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن آج یہ امن کے علم بردار بنے ہوئے، دیکھنا ہے قیدیوں کے ساتھ کیسا انصاف ہونا چاہیے، تو اللہ نبی رحمت کی زندگی کو دیکھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجبور نادار تھے اور جن کا مسلمانوں پر کسی قسم کا احسان تھا، آپ نے انہیں بغیر فدیہ کے قبول کر لیا، قید کر دیا۔ جیسا کہ پچھلے مجلس میں ہم نے کہا تھا، آپ اس پر بھی تیار تھے کہ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ یہ خواہش ظاہر کی تھی نہیں ظاہر کی تھی آپ نے؟ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتے اور ان بدبختوں کے بارے میں ہم سے گفتگو کرتے تو ان کے لیے میں سالوں بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیتا۔ ہے کوئی دنیا میں اس کی مثال؟ تو کچھ لوگ تو یہ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس طاقت تھی، اصل فدیہ متعین ہوا تھا کہ ہر آدمی کو 4000 درہم دے کر کے اپنے کو چھڑا لینا، جو 4000 درہم دے دے وہ چھوٹ جائے۔ لیکن جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ نے وہی قبول کر لیا، آپ نے وہ قبول کر لیا۔ کسی سے آپ نے صرف 100 اقیہ لیا ہے، یعنی 4000 کے بجائے صرف 1200 درہم لیا ہے۔ ذرا سوچیں ہم، اس کے پاس اتنا ہی ہے جاؤ۔ بلکہ بعض قیدی ایسے بھی تھے جو مجبور تھے، انہوں نے اپنے بچوں اور اپنی پریشانی کا جب اظہار کیا، حالانکہ ذرا سوچیں وہ لوگ کس لیے آئے تھے؟ آپ سے دوستی کرنے آئے تھے؟ کس لیے آئے ہوئے تھے؟ آپ کو قتل کر، یہی تو لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا تھا، حضرت بلال، حضرت خبا، حضرت خبیب کو حدیثیں پہنچایا، یہی تو لوگ تھے نا کہ دوسرے تھے؟ جان کے دشمن تھے نا آپ نے؟ دنیا کی تاریخ میں اللہ کوئی اس کی مثال لا کر کے پیش کر دے، دنیا کی تاریخ سے کہیں سے بھی لا کر کے پیش کر دے، کہیں سے کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ تو جو اپنے بچوں کی مجبوری کی شکایت کی، آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ جس نے کہا ہم سے صرف 80 درہم، 80 اقیہ یعنی مشکل سے 12 چوک 48 یعنی 480 درہم ہو سکتا ہے، اتنا ہی آپ نے لے کر کے چھوڑ دیا، جاؤ توڑ دیں۔ یعنی جس سے جو کچھ ہو سکا آپ نے اس سے لے کر کے چھوڑ دیا، اور جس سے کچھ بھی نہیں ہو سکا اور وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں ہم چھوڑ دیں۔ یعنی کوئی سزا نہیں دینی ہے، کوئی تکلیف نہیں دینی ہے، کٹگھرے میں نہیں رکھنا، پیر میں بیڑی نہیں پہنانی، نہیں، کیا کرنا ہے جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ ساتھیوں اس پر بھی بس نہیں ہے، مسند احمد وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آتا ہے۔ باپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ استاد نے مجھے مارا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ استاد نے ہمیں مارا ہے۔ کہا کہ ارے وہ نالائق بدر کا بدلہ لے رہا ہے نا، بدر کا بدلہ لے رہا ہے، آج سے اس کے پاس پڑھنے نہ جانا۔ نبی کریم سے استطاعت میں تھا کہ نہیں تھا اسے سزا دیتے؟ آپ کی استطاعت میں تھا نا، یہ کر سکتے تھے، آپ نہیں کرتے، لیکن آپ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ اور ساتھیوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے، طبرانی صغیر اور طبرانی کبیر کی روایت ہے، حضرت مصعب ابن عمیر جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور جن کے ہاتھ میں عام مسلمانوں کا جھنڈا تھا، علم بردار تھے غزوہ احد میں بھی اور شہید ہوئے غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں بھی، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی ابو عزیز کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان ان کو قید کرنے لگا، باندھنے لگا، تو ادھر سے حضرت ابو مصعب گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اچھی طریقے سے باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، تمہیں خوب مال دے گی۔ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ میرے بارے میں یہ کہیں گے۔ کہے اب تم میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے۔ یعنی اسلامی اخوت کو انہوں نے
نسبی اخوت کو فضیلت دی. ان کا خود بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کے پاس رکھا تھا، اس لیے کہ ساتھیوں اس وقت کوئی جیل نہیں تھا مدینہ منورہ میں. آپ نے قیدیوں کو کیا کیا تھا؟ ایک قیدی جو ہے فلاں کے یہاں رہے گا، ایک قیدی فلاں کے یہاں رہے گا، ایک قیدی فلاں کے یہاں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ استوصوا بالاسارى خیرا، اپنے قیدی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. وہ لوگ تھے جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ سے لڑائی کرنے، آپ سے قتل کرنے آئے تھے. اور ساتھیوں موقع فرق رہتا ہے کہ مضبوط طاقت ہو، اس سے کمزور لوگ لڑنے آئے تو اس وقت کیا ہے موقف اور ہوتا ہے کہ انہیں کیا ہم سے کیا لڑیں گے، پکڑ کے باندھ دو. لیکن طاقتور لوگ ہوں اور کمزوروں کو مارنے آئے تو اس وقت صورتحال دوسری ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ استوصوا بالاسارى خیرا، قیدیوں کے ساتھ اچھے سے حسن سلوک سے پیش آنا. وہ کہتے ہیں کہ واللہ مجھے شرم آیا کرتی تھی بسا اوقات کہ مسلمان خود صرف کھجور کھا کر کے گزارا کرتے تھے، ہمیں روٹی کھانے کے لیے دیا کرتے، خود اپنے کھجور کھا کر گزارا کیا کرتے تھے اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو، لیکن میرے لیے روٹی کا انتظام ضرور کیا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ یہ، بلکہ وہی ابو عزیز کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں دیکھتا کہ مجھے گوشت کھانے کے لیے دیا ہے اور ان لوگوں کے پاس نہیں، گھر چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، سب لوگ دیکھتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا مجھے شرم آتی تھی، میں گوشت کو واپس کر دیتا تھا، یہاں آپ کھائیے. لیکن کہا کچھ ہاتھ سے چھوئے بغیر اسے پھر میرے پاس واپس کر دیا. تو اس طریقے سے قیدیوں کا مسئلہ حل ہو گیا. ساتھیوں لیکن یہیں پر رک کر کے ایک اور دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک یہ غزوہ بدر کا معاملہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذکر تھا نا، لیکن مکے میں کیا رہا؟ مکے والوں کے اندر کیا صورتحال پیدا ہو؟ مکے والوں کو صرف 100% ہی نہیں، 999% ان کو یقین تھا کہ ہماری فوج تو کامیاب ہو کر کے آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ظاہری صورتحال بھی یہی تھی. ہم 1000 یا 950 ہیں، ہر قسم کا ہتھیار ہے، سامان رسد ہر کچھ ہے، حتیٰ کہ اپنے ساتھ دل بہلانے کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی لے کر کے آئے تھے وہ لوگ. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اس کے برخلاف مسلمان تو لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے اور اپنی پوری طاقت بھی نہیں، ویسے بھی ہتھیار کی کمی تھی. تو انہیں تو 999% امید تھی کہ کامیابی کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی. اس لیے بسا اوقات مکے سے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے کوئی خوشخبری دینے والا آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی خوشخبری دینے والا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص حیثمان ابن عبداللہ الخزاعی، حیثمان ابن عبداللہ الخزاعی آدھا ننگا آدھا کپڑا پہنے ہے، ستر کی کوئی سطر کی کوئی فکر نہیں ہے، بھاگا ہوا گھبرایا ہوا بھاگا جا رہا ہے، مکے کی طرف آ رہا اور کہہ رہا مارے گئے قتل ہو گئے، لوٹ کیے گئے، تباہی آئی. ارے بھائی کیا معاملہ، یہ کیسا معاملہ ہے؟ لوگ سارے کے سارے ہوشیار ہو کر کے اس کی باتوں کو سننے لگے، متنبہ ہو کر کے کیا کہنا چاہے کیا کہنا. چنانچہ آگے اور بڑھتے ہیں تو معلوم ہوا یہ تو فلاں آدمی ہے جو جنگ میں گیا ہوا. ارے بھائی مارے گئے کون مارے گئے، کس کی بات میں؟ ارے عتبہ ابن ربیعہ قتل کر دیا گیا، شیبہ ابن ربیعہ، ابو جہل ابو الحکم قتل کر دیے گئے، فلاں مار دیا گیا، ابو البختری بھی گرفتار کر دیا گیا، وہ مارا گیا. ارے یہ کن کا نام تو لیتا ہے؟ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا، مجنون تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ان پہلوانوں اور بہادروں کا نام لیتا ہے جو جنگی کمانڈر ہیں، جو اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ان کا نام لے رہا. وہ مارے گئے. آخر یہ کیا ہو؟ ساتھیوں یہاں تک انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھا ہنسنے لگا، کہا کہ یہ پاگل ہے، ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ ہاں میرا کیا ہوا، مجھے کس حال میں پایا. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا صفوان کا کیا ہوا، اسے کہاں دیکھا تم نے؟ تو حیثمان بن عبداللہ کہتا عجیب تم لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو، وہ دیکھو کون بیٹھا ہوا ہے،
جس کے بھائی اور باپ کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا، اس کے بھائی اور باپ کو ہم نے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں اور بھی کچھ لوگ لٹے بھاگے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے خبر دی۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ پورے مکے میں کوہرام مچ گیا، کوئی بھی گھر ایسا مکہ مکرمہ میں نہیں تھا جس سے رونے کی آواز نہ آ رہی، اس لیے کہ چھوٹا سا شہر اور 70 آدمی مارے گئے ہیں اور 70 گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا رشتہ دار ہوگا، کسی کا دوست ہوگا، گویا پورے مکے میں صفِ ماتم بچھ گئی ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ دو ایک سمجھدار لوگ باقی رہ گئے تھے، جن میں ابو سفیان بھی تھا، جو ان لوگوں کے بعد اہل مکہ کا سردار، اس نے کہا اور مشورہ کیا، کہا کہ اب رو کر کے اپنی پریشانی اور عاجزی مسلمانوں پر نہ ظاہر کرو کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ خبردار کہیں سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ بلکہ اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک سیرت ابن ہشام میں ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے کہ اسود ابن المطلب الجمعی اس نابینا اور اس کے 3 بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ کتنے؟ 3 بیٹے۔ ظاہر بات ایک تو نابینا ہے اور 3 بیٹے مار دیے گئے، گویا کہ اس کے بڑھاپے کی لاٹھی غائب ہو گئی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ گویا بڑھاپے کی لاٹھی غائب ہو گئی۔ وہ ایک دن افسوس کرتا ہوا رات کو بیٹھا تھا، نیند تو آتی نہیں تھی غم کے مارے، کہ اچانک کیا سنتا ہے کہ پڑوس سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اپنے غلام سے کہتا ہے ذرا جا کر کے دیکھو کیا مکے میں رونے کی اجازت مل گئی ہے کہ ہاں بھائی لوگ اپنے مردوں پر کا ماتم کر سکتے ہیں۔ جب وہ جا کر کے آتا ہے تو بتاتا ہے کہ اس عورت کا ایک اونٹ تھا غائب ہو گیا جس کے اوپر رو رہی ہے، اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے۔ تو اس نے ایک لمبا سا قصیدہ لکھا ہے کہ نہیں کہ وہ رو رہی ہے، اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے، اور قتل کے بدر میں جو مارے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے، ہمارا بیٹا ابو ولید ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، ان پر کوئی رونے والا آج نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد پہلا موقف اہل مکہ کا یہ رہا کہ انہوں نے رونا بند کر دیا۔ دوسری یہ چیز ہوئی کہ جو قافلہ بچ کر کے نکل گیا تھا، جسے پکڑنے کے لیے مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے، ابن سعد کی روایت کے مطابق پورے قافلے کے مال کو وقف کر دیا کہ اسے آئندہ سال جنگ کے لیے تیاری کی۔ اس مال سے آئندہ سال مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیاری کی۔ چنانچہ وہ پورا قافلہ وقف کر دیا گیا اور اس سے تجارت کی گئی اور پورا معاملہ مسلمانوں کے لیے سے لڑائی کے لیے وقف کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، لہذا انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک اہل بدر کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک جنابت سے غسل بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنابت سے غسل کرنے کو بھی کیا کرتے تھے، جانتے تھے کہ جنابت سے غسل، اس کا مطلب آج کے مسلمانوں سے عقل مند تھے۔ آج کا مسلمان تو نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی، میں ناپاک کا نماز نہیں پڑھا، ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے بھائی، ارے بھائی ناپاک ہو گیا تھا، موسم ٹھنڈا ہے، دیر سے سویا تھا، نیند آئی تھی، چلو صبح جب اٹھیں گے ذرا دھوپ ہوگی تو نہائیں گے، تو ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے ساتھی۔ تو اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک جنابت سے غسل۔ لیکن کتنے مہینہ رکا رہے گا؟ پوری جنگ کرنے کے لیے، پوری جنگی تیاری کرنے کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے نا۔ لہذا ایک دن اس نے کیا کام کیا، جیسا کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اس شخص نے 200 سواروں کو تیار کیا، اور 200 سواروں کو لے کر کے یہ ذی الحجہ جو ہجری میں ہے، رمضان
غزوہ پیش آیا تھا نا، ہے نا؟ تو شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینہ تک صبر کیا بغیر غسل کے، لیکن کتنا دن غسل نہیں کرے گا؟ ہے کہ نہیں؟ کتنا دن نہیں نہائے گا، وہ بھی مکے کی گرم فضا کے اندر۔ لہذا اس نے کیا کام کیا کہ ذی الحجہ کے شروع ہی میں اس نے 200 سواروں کو تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف چلا، آ کر کے اپنے 200 سواروں کو مدینہ منورہ سے دور روک دیتا اور اپنے چھپ کر کے بنو نظیر جو یہودیوں کا، دیکھیے یہیں سے دیکھیے کہ یہودیوں کو جو اللہ کے رسول سے مدینہ منورہ سے نکالا تھا، آپ حق بجانب تھے۔ حالانکہ یہودیوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی نا کہ مدینہ منورہ کی طرف سے ہم سب کے لوگ مل کر کے دفاع کریں گے، ہم ایک قوم مانے جائیں گے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ بدبخت کیا کر لے کہ مسلمانوں کے خلاف چلنا، مکر کرنا شروع کر دیا۔ تو ابو سفیان آیا اور حوی ابن اخطب کے پاس، ہمارے خیال سے اس نے واپس کر دیا۔ پھر سلام ابن حقیق کے پاس آیا، اس نے اپنے یہاں رکھا، اس کو شراب پلائی، اچھی طریقے سے کھانے وغیرہ کھلائے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے بارے میں اس نے بتلا دیا اور کہا ظاہر بات ہے ابھی تم کھل کر کے مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے ہو، البتہ غریض جو وادی ہے یہ قباء اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تھی، آج تو وہاں پر آبادی ہو گئی ہے، وہاں مسلمانوں کا باغ ہے اور مسلمانوں کے جانور یہاں چرتے ہیں، چراگاہ ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے صرف 2 چرواہے ہیں۔ ابو سفیان کو یہ ترکیب پسند آئی، چنانچہ رات ہی میں نکل گیا اور اپنے فوجیوں کو لا کر کے بھور ہی میں، ابھی صبح ہونے سے پہلے فوج دونوں چرواہوں کو قتل کر دیا اور سواریوں کو، وہ جو اونٹ تھے ان کو لے کر کے بھاگتا ہے، اور یہ بھی کیا کہ جو کھجور کے باغ تھے اس میں آگ لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کا صحیح راستہ چھوڑ کر کے ذرا بائیں طرف سے جو شام بلکہ یمن کا راستہ جاتا ہے اس طرف سے وہ بھاگ کر کے نکلنا چاہا، تو قرقرۃ القدر ایک جگہ ہے، وہاں تک اللہ نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہاں پر پہنچ کر کے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ اب ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، تو اپنا سامان وغیرہ پھینک کر کے اکیلے سے بھاگنا شروع کیے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے ستو لے کر کے آئے تھے، اس کو وہاں پر پھینکا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی ستو آیا، تو اس غزوہ کا نام ہی غزوہ سبیق یعنی ستو والا غزوہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ تیسری صورت تھی جو مکہ کے لوگوں نے کیا، اور چوتھی جو سب سے خطرناک صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش کی، آپ سے قتل کر دینا چاہیے۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ صفوان ابن امیہ، جس کا باپ امیہ قتل کیا گیا تھا، اس کا بھائی قتل ہوا تھا، وہ ایک دن حتیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک اور شخص جس کا بیٹا غزوہ بدر میں آیا تھا اور مسلمانوں کی قید میں تھا اس وقت، وہب ابن عمیر، یہ بیٹا جو قید میں تھا، تو عمیر ابن وہب وہ بیٹھا، اس کا صفوان ابن امیہ کے پاس بیٹھا تھا، دونوں آپس میں پچھلی باتوں کا اور بدر کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب بدر کے اندر ہمارے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے بعد جینے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھیوں ذرا سوچیں، مکہ جیسا ایک چھوٹا ظاہر بات آج طریقے سے یہ زلفی یا ریاض جیسا بڑا شہر تو رہا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چھوٹے شہر کے 70 بڑے بڑے سردار اگر مار دیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں پر کیا گزری ہوئی، ذرا سوچیں۔ تو کہنے لگا کہ اب ان لوگوں کے انتقال کے بعد جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو عمیر ابن وہب کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی مجبوری ہے، ورنہ میں اپنے بچے کو چھڑانے کے بہانے جاتا اور محمد نعوذ باللہ من ذلک کو قتل کر دیتا۔ صفوان کو یہ سودا بڑا اچھا لگا، کہا کہ تمہارے اوپر جو قرض ہے اس کا مسئلہ ہے نا، میں قرض پورا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جہاں تک تمہارے بچوں کا مسئلہ ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے بچے ہمارے بچے ہوں گے، جیسے میں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں ویسے تمہارے بچوں پر بھی
خرچ کروں گا، لیکن یہ کام تم کر جاؤ۔ چنانچہ عمیر ابن وہب تلوار تیار کرتا ہے، اس پر سان دلاتا ہے اور سان دلا کر کے زہر میں اسے بجھاتا ہے نا، کہ اگر معمولی بھی زخم لگے پھر بھی وہ اپنا کام کر جائے، خون تک جب زہر پہنچ جائے گا تو اپنا کام کر جائے گا، اور وہاں سے سواری لیا اور مدینہ منورہ کے لیے رخصت ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ سوار آتا ہے اور مسجد نبوی کے سامنے اپنا اونٹ بیٹھاتا ہے۔ حضرت بات ایک اجنبی آدمی، مسلمان چوکنا تو تھے ہی، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، مسلمان غافل نہیں رہنا چاہیے مسلمان کو۔ آگے بڑھے تو دیکھا کیا ہے، تو عمیر ابن وہب اللہ کا دشمن، اللہ کا دشمن عمیر ابن وہب۔ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آیا ہوا ہے، اس کی نیت میں مجھے کچھ فطور لگ رہا ہے۔ چنانچہ آگے بڑھے اور جلدی سے اس کی گردن کو ایسے ہوتا ہے پکڑ لیتا ہے، پکڑ لیا اور کہا اللہ کے دشمن عمیر تو یہاں کیسے آ گیا؟ تو کہتا ہے میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں، میرا بیٹا آپ لوگوں کے قید میں ہے، میں اسے چھڑانے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر کے گئے۔ آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے، حضرت عمر نے اور کیا کیا، چند صحابہ کو تیار کیا کہ تم ہوشیار رہو، یہ دعویٰ کر رہا ہے نا لیکن کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا تم ہوشیار رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر کھڑے رہو، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دیں، بالکل یعنی باڈی گارڈ بن کر کے بالکل تم لوگ تیار ہو۔ تو آپ کے سامنے جب پہنچا تو حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ اے عمر اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے کہا کہ عمر کیا کرنے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے، میرا بیٹا آپ کے قید میں، اسے میں چھڑانے آیا ہوں۔ کہا کہ سچ بتاؤ کیا کرنے آئے، تم سچ بتاؤ کیا کرنے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ نہیں یہی مقصد۔ کہا کہ نہیں، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم اور صفوان حطیم میں بیٹھ کر کے کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ تم نے اپنے قرض کی شکایت کی تھی کہ میرے اوپر قرض ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا مسئلہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ تو صفوان نے کہا کہ تمہارے قرض کی ادائیگی کی ذمہ میں لیتا ہوں، تمہارے بچوں کو میں اپنا بچہ سمجھوں گا۔ تو اسی وقت تلوار عمیر ابن وہب کے ہاتھ سے گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ دنیا میں تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، میرے اور صفوان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ساتھیوں، قریش کے لوگ بھی آج کے بہت مجھ سے مسلمانوں سے زیادہ عقل مند تھے، اللہ کے رسول زیادہ سمجھتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بتایا آپ کو معلوم۔ انہوں نے کیا کہا، میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے، ورنہ میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جانتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ نے نہیں بتائی، میں خود عالم الغیب ہوں، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو قافلہ آپ تھوڑی ہی دور بیٹھے ہوئے ہیں نا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ابو سفیان وہی کنویں پر آتا ہے کہ نہیں، تحقیق کرنے کے لیے، اور اونٹ کی میگنی جو پایا تو واپس چلا گیا، مشکل سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ساتھیوں، آپ کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا، اور آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حتیم میں بیٹھ کر کے صفوان اور عمیر کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بتلا دیا۔ تو اسی وقت صفوان مسلمان ہو گیا، کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، البتہ یہ ہے کہ مجھے آپ مکہ جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کے قیدی کو بھی چھوڑ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جا کر کے مکہ کے لوگ ابو صفوان ابن امیہ روز کہا کرتا تھا، دیکھو جلدی ہی تمہیں کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، جلدی ہی تمہیں پاس کوئی خوشخبری، اس لیے کہ معاملہ طے تھا نا۔ کہا 8 دن میں، اچھا 5 دن میں، اچھا 6 دن میں، اچھا 3 دن میں، اچھا 4 دن میں کوئی خوشخبری تم تک پہنچنے والی ہے۔
اب کیا دیتا ہے؟ جب پورا ہو گیا تو خود عمیر ابن وہب اپنے بیٹے کو لے کر کے پہنچتا ہے اور مکے میں اللہ کے رسول خیر بخیر ہے تو چھپ کر کے ایک مدت تک مکے میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ قریش کا موقف رہا ہے. قریش کے موقف کو یہاں چھوڑ کر کے ایک اور ضروری بات ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، لیکن آپ کے مقابل میں 4 قسم کے لوگ تھے، اکیلے نہیں تھے، 4 قسم کے لوگ تھے. ایک قریش کا مسئلہ تھا ہے نا، جن کا معاملہ بدر میں کیا ہوا. دوسرا مدینہ منورہ کے یہودی تھے. تیسرا مدینہ منورہ میں ابھی جو مشرکین تھے مسلمان نہیں ہوئے تو ان کا معاملہ تھا انصار میں سے. اور چوتھا معاملہ مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے بدوی قبیلوں کا تھا. بدوی قبیلوں کا تھا. اب یہودیوں نے جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار کامیابی دیکھی تو بڑے دل برداشتہ ہوئے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بلکہ جل بھن گئے اور اس قدر چڑھ گئے کہ اب مسلمانوں کے سامنے بسا اوقات اپنے حسد کا اور اپنے کڑھنے کا اظہار کر دیا کرتے تھے. اپنے کڑھنے کا اظہار کر دیا کرتے تھے ساتھیوں. بلکہ بسا اوقات انہوں نے ایسی حرکت کی. اس سے پہلے بتا چکا ہوں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی 3 قبائل آباد تھے. ایک بنو قینقاع تھے جو مسجد نبوی جہاں پر ہے اس کے قریب تھے، جو مدینہ منورہ کے انصار کی آبادی تھی اس کے درمیان میں تھے. اور دوسرے جنوب کی طرف آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر. یہ 3 قبیلے تھے. ان میں سب سے مالدار جو قبیلہ تھا وہ بنو قینقاع کا تھا. بنو قینقاع کا قبیلہ تھا سب سے مالدار قبیلہ جو تھا. یہ سونار تھے اور لوہار تھے. صرف ان کے پاس صرف 700 تو ہتھیار اٹھانے والے جوان موجود تھے. لائی کرنا سوتے ہیں 1 2 نہیں، 700 ان کے پاس ہتھیار بردار لوگ تھے. تو ان لوگوں کو آپ سب سے زیادہ چڑ ہوئی، جس کا اظہار 2 ایسے موقع پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹنا ضروری سمجھا کہ بغیر ان سے نپٹے ہوئے کام نہیں بنے. حالانکہ انہوں نے عہد اور معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہ کر کے مدینہ منورہ سے دفاع کریں گے، اپنی ایک امت مانیں گے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے. بلکہ یہاں تک معاملہ طے ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے یعنی اہل مدینہ میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا باہر کے آدمی کو اور اس کا خون بہا دینے کے لیے پیسہ جمع کرنے کا معاملہ آئے تو ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. یہاں تک معاملہ طے ہوا تھا. لیکن اب کیا کرنا، بدمعاشی کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نپٹے اور ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھگایا. جس کا سبب ساتھیوں 2 مفسرین نے عام طور پر لکھا ہے. پہلا سبب یہ لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کو مسلمانوں کو بڑی خوشی تھی. کس پر؟ بدر میں کامیابی پر. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو اور مشرکین تھے انصار کے وہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے اسلام کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، یعنی منافق جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ طاقت آگے بڑھے بغیر نہیں رہ سکے. تو انہوں نے کیا کام کیا، یعنی کہیں یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑی خوشی تھی. تو ایک دن اوس اور خزرج کے دونوں کچھ نوجوان آپس میں بیٹھے بدر کا ذکر کر رہے تھے. اور ظاہر بات ہوتا ہے ہاں فلاں نے یہ بہادری کی، فلاں نے ایسا جوہر دکھائے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا قدر کیا. یہ ہو رہا تھا کہ وہاں سے شاس ابن قیس نامی ایک یہودی جو بالکل بوڑھا تھا وہ ادھر سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے بنو قیلہ کی اولاد جہاں آپس میں لڑتی بھیڑتی تھی، ہم سے ہتھیار مانگنے آتے تھے، ہم سے قرض لیتے تھے، آج اس طریقے سے آپس میں ہو گئے. ایسا کرنا چاہیے کہ انہیں آپس میں لڑا دینا چاہیے. چنانچہ وہ وہاں سے جاتا ہے اور ایک یہودی نوجوان کو تیار کرتا ہے. کہتا ہے کہ جنگ بعاث کے موقع پر آپ کی آمد سے جو 5 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں اوس اور خزرج کے بڑے سردار مارے گئے تھے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جس میں دونوں کی طاقت ٹوٹ گئی تھی، دونوں کی طاقت ٹوٹ گئی تھی. کہا کہ جنگ بعاث کے موقع پر جو اشعار اوس اور خزرج نے کہے ہیں جاؤ اس مجلس میں پڑھنا شروع کرو.
اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک مسلمانوں پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابھی تک مسلمانوں پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ نجی مجلسوں میں شراب تو شراب پی رہے تھے، آپس میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان بدبخت جا کر کے غزوہ جنگ بعاث میں جو قصیدے کہے گئے تھے، یعنی اوس نے خزرج کے خلاف کہا تھا، خزرج نے اوس کے خلاف کہا تھا، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اب ویسے بھی آدھے عقل میں تھے، آدھے ہوش میں تھے، نوجوان مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کھڑے، یہاں تک بعد میں کہا کہ اگر چاہو تو وہ میدان کا منظر دوبارہ ہم پیش کر سکتے ہیں، جنگ بعاث جو ہوئی تھی وہ منظر ہم دوبارہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، لہذا یہ کہنا تھا کہ ہاں ہتھیار لو، ہتھیار اٹھاؤ، چلو یہ کرو، پورے دونوں قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر ملی، دو چند صحابہ کے ساتھ جلدی جلدی آپ وہاں پہنچے اور درمیان میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ارے میں تمہارے درمیان میں ہوں اور جاہلیت کی پکار رہے ہو تم، یہ کیا کرنے جا رہے؟ تو آپ سب درمیان میں کھڑے ہوئے، انہیں سمجھایا تو معاملہ جب رفع دفع ہوا تو معلوم ہوا کہ بدماشی کس کی ہے، یہود۔ اور دوسری جو حرکت مؤرخین نے لکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس حرکت کے بعد تو کسی کو بخشنے کی گنجائش رہی نہیں جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہیں تھا، لیکن بہت سی عورتیں فطرت کے طور پر پردہ کیا کرتی تھی، یا کم سے کم گھونگھٹ ڈال لیا کرتے تھے۔ آپ نے ہندو عورتوں کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب تو حالات بگڑتے گئے، ورنہ کیا ہے، دلہن آتی تھی کوئی ہندو عورت تو 10 سال تک کوئی گاؤں والا اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا۔ یہ ہم لوگ گاؤں کی بات ہے کہ وہ ایک فطری چیز تھی، کوئی شرعی چیز نہیں تھی۔ تو ایسے ہی اگرچہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ عورتیں پردہ کرتی اور گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھی۔ تو ایک انصاری عورت بنو قینقاع کے اندر گئی کچھ دودھ بیچنے کے لیے، اور دودھ بیچنے کے بعد ایک سونار کی دکان پر بیٹھی اور وہاں سے کچھ سونا وغیرہ لینا چاہا۔ وہاں پر کچھ یہودی بدماش لڑکے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، انہوں نے اس عورت کو چھیڑنا شروع کر دیا اور چاہا کہ اپنے چہرے کو کھولے، اپنے گھونگھٹ کو نکالے۔ جب کہنے پر وہ راضی نہیں ہوئی تو ایک نے بدماشی کیا۔ کیا بدماشی کیا کہ پیچھے ظاہر بات عورتیں بڑا آج کی طرح تنگ کپڑا نہیں، بلکہ اس وقت عورتیں بڑا کھلا کپڑا پہنتی تھیں۔ ساتھیو ہم نے دیکھا ہے عورتوں کو 5 گز کا شلوار، 5 گز کی صرف شلوار پہنتی تھی۔ آج تو 4 گز میں 4 میٹر میں شلوار وہ بھی بچ جاتا ہے کپڑا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے آج کل کپڑا نہیں رہتا ہے، وہ جسم کو ڈیزائن بنانا رہا کرتا ہے، جسم کا اتار چڑھاؤ سارا کا سارا ظاہر رہا کرتا ہے۔ لیکن اس وقت اتنا چڑھ، یعنی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کہیں بات نہیں کر رہا، آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتیں 4 گز کا 5 گز کی شلوار پہنا کرتی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ فطری طور پر عورتیں اگر اللہ نے جس فطرت پر ان کو پیدا کیا ہے باقی ہے تو ان کے اندر حیا اور شرم ہے، وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ جو اس کا تنگ اس کا کشادہ لباس تھا، وہ سونار سے بات کر رہی ہے اور پیچھے سے ایک بدبخت آتا ہے، اس کا ایک حصہ اٹھا کر کے ادھر سے باندھ دیتا ہے۔ اب جیسے میرا ثوب ہو، میرے رومال میں باندھ دیا، جب میں کھڑا ہوں گا تو کیا ہوگا؟ ثوب اٹھ جائے۔ تو جب وہ عورت اٹھی تو اس کے صدر کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا اور وہ بدبخت ہنسنا شروع کر دیا سارے کے سارے مل کر کے۔ اتنے میں ایک مسلمان نوجوان جو وہاں پر موجود تھا، اسے غصہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر بات مارکیٹ تھی، بازار تھی، آتے جاتے تھے۔ اسے معلوم ہوا، اس عورت کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور وہ سب اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ غصے میں آ کر کے اس مسلمان نے کہ ہتھیار سے کوئی یہودی قتل ہو گیا، تو وہ سب مل کر کے اس مسلمان بچے کو قتل کر دیا۔ یہ صورتحال پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت لی اور جا کر کے بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے مارکیٹ میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے یہود کی جماعت، سنبھل جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، یا مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بھی وہی مصیبت آئے جو قریش کے اوپر آئی۔
آپ تمہیں سمجھانا چاہے، لیکن الٹا جواب دینا شروع کر دیا، اے محمد یہ نہ سمجھو کہ ہم قریش کے طریقے سے جنگی فنون سے واقف نہیں ہیں، آپ نے چند نادان جاہل فنون جنگ سے ناواقف لوگوں کو مار لیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں مار دیں گے؟ ہم سے مقابلہ ہوگا تو ہم دکھا دیں گے کیسا لڑا جاتا ہے۔ عجیب، ذرا دیکھیں، گویا کہ اعلان جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب ان کے ساتھ نپٹے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی اور جیسے ان کی طرف بڑھے وہ سب بھاگ کر کے اپنے جو قلعے اور گڑھائیاں بنائی تھی اس کے اندر محصور ہو۔ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ لمبا ہوا اور یہ سمجھ گئے کہ اب تک تو دھمکی دے رہے تھے نا، حالانکہ معمولی 700 جنگجو ہتھیار والے جوان ان کے پاس موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ڈالا ان کے اوپر، ایسے بزدل ہوئے کہ کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب معاملہ اس پر ہونے لگا کہ ہاں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں امان دینا چاہتا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ اب دو صورت ہے، یا مسلمان ہو ورنہ گردن مار دیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہا، عہد کی خلاف ورزی کی ہے، بار بار عہد دینے کے باوجود بھی توڑا۔ اتنے میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہنے لگتا ہے کہ انہوں نے ہر نرم گرم میں ہمارا ساتھ دیا، احمر و اسود سے ہمیں بچایا ہے، ان 700 جنگی لوگوں کو آپ ایک صوبہ میں کاٹ کر کے پھینک دیں۔ آپ نے کہا تم ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، لیکن وہ آپ کے ساتھ یہاں تک کہ وہ بدتمیزی پر آ گیا کہ آپ کے گلے پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا کہ نہیں آپ معاف کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا جا، تیرے لیے میں ان کو معاف کر دے رہا ہوں، لیکن یہ تو ہے کہ مدینہ منورہ ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے، جو سامان یہاں سے لے جانا چاہیں وہ لے جائیں لیکن یہاں سے ہٹ جائے، اس لیے کہ اگر یہ رہ گئے تو یہ دوبارہ فتنہ پیدا کرنا یہاں پر چاہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہر بدر کر دیا اور وہ یہاں سے نکل کر کے آج جہاں اردن ہے اس کے ادروعات، اس کے حدود میں جا کر کے یہ سب وہاں سے آباد ہو گئے۔ ان تمام علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک یہودی جو اصلاً عربی تھا، کعب ابن اشرف اس کا جو باپ تھا، وہ یہ حائل کا قریب کا جو علاقہ، بنو طی کا جو علاقہ تھا، یہاں کا رہنے والا تھا اشرف۔ یہ مدینہ منورہ کی طرف گیا اور وہاں بنو نذیر کی ایک یہودی عورت سے شادی کر لیا، ایک یہودی عورت سے شادی کیا، اس سے کعب پیدا ہوا ہے۔ یہ عرب کا بڑا مشہور زبان دراز شاعر، بڑا اور مال بھی اس کے پاس بہت تھا، بڑے پیسے والا تھا۔ اس کا اپنا ذاتی ایک قلعہ تھا، ذرا سوچیں، اس کا اپنا ذاتی ایک قلعہ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں کامیابی ہوئی تو اس بدبخت سے رہا نہیں گیا، یہ غصے سے پیچ تاب آنے لگا، لہذا سیدھے جاتا ہے مکہ مکرمہ، اہل مکہ کی تعزیت کرتا ہے۔ ذرا دیکھیں، حالانکہ یہ بھی ان لوگوں میں تھا جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ، مرنا کٹنا آپ کے ساتھ ہے، مدینہ کی طرف سے دفاع کرنا آپ کے ساتھ ہے، لیکن وہاں جا کر کے اہل مکہ کی تعزیت کرتا اور ان کے مقتولین کا مرثیہ پڑھتا۔ ان کے مقتولین کا مرثیہ تاریخ کے اندر بڑا لمبا سا مرثیہ اس کا مذکور ہے، ظاہر بات ابھی آپ لوگ سمجھیں گے، اسے سنانے کی ضرورت نہیں، مرثیہ پڑھتا ہے۔ اور کچھ دن وہاں رہ کر کے جب رخصت ہونے لگا تو اہل مکہ نے کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو نا، ہم تمہارے پاس بھی کتاب ہے اور وہ جو ہے ان کے پاس بھی کتاب ہے، مجھے لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ساتھ تم مل کر کے ہمارے۔ کہا کہ نہیں، تم لوگ ان سے افضل،
بلکہ قریش نے کہا کہ یہ وعدہ دلاؤ کہ آیا ہم بہتر ہیں یا ان کا دین بہتر ہے؟ محمد کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس کا دین بہتر ہے؟ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ آیا ہے اس نے بھائی کو بھائی سمجھا کیا، ماں کو بیٹے سمجھا کر دیا، پورے گھر کے اندر اختلاف ڈالا، اور دیکھو ہم میں کیسے لڑائی پیدا ہو گئی ہے، اور بھلا بتاؤ کہ ہم افضل ہیں یا اس کا دین افضل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا دین افضل ہے۔ صحیح روایات کے مطابق سورہ نساء میں یہ جو آیت ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ آپ نے اس شخص کو بھی نہیں دیکھا جسے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آتا ہے۔ بلکہ اہل مکہ نے کہا کہ تم ہمیں حق پر سمجھتے ہو تو ہمارے یہ دو بت یساف اور نائلہ جو ہیں انہیں جا کر کے چھوؤ، انہیں چھوؤ۔ چنانچہ وہ بدبخت گیا اور انہیں چوما بھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ اور مسلمانوں کے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو لے کر کے مستشرقین مسلمانوں پر اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ لوگوں کا خون کیا کرتے تھے، آپ کا جو مخالف اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں، آپ نے جس کسی کو قتل کیا ہے اسی شخص کو جو اس کا حقدار تھا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ جو جنگی زندگی، 9 سالہ جو آپ کی غزوے کی زندگی ہے، اس میں 1000 مشرک بھی نہیں مارے گئے، 1000 مشرک بھی قتل نہیں ہوئے۔ ذرا سوچیں آپ، 28 لڑائیاں آپ خود نکلے تھے، 28 میں، ایک دو نہیں، جہاد کرنے کے لیے، جس کا سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا ہے، لیکن اس میں کل ملا کر کے 1000 لوگ بھی مارے نہیں گئے، 1000 لوگ بھی نہیں۔ پھر بھی الزام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قتل کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قتل کیا ہے جو اس کا مستحق تھا۔ ذرا سوچیں وہ کیا کام کیا، اہل کتاب، اور ان کے سامنے بتوں کو سجدہ بھی کرتا ہے اور چومتا بھی، اور کیا کہتا ہے؟ ظاہر بات قرآن سے سچا کوئی کلام ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، توریت اس کے پاس، توریت کا علم اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ جبت و طاغوت، بت اور جادو وغیرہ پر ایمان لاتا ہے، جا کر کافروں کے پاس سجدہ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ کافروں سے یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مومنوں کے بارے میں زیادہ سیدھے راستے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں سے کہتا ہے انہوں نے کفر کیا ہے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہاں سے واپس آتا ہے، آپ نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں آپ کا صبر دیکھیں، دنیا کا کوئی حاکم بتا دے جسے قدرت حاصل ہو کسی قتل کے اوپر اتنا صبر کرتا ہو، مجھے بتا دنیا کی تاریخ میں۔ آپ نے پھر بھی صبر کیا، اس سے کوئی تعلق نہیں کیا، لیکن آنے کے بعد یہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کی عورتوں کا نام لے لے کر کے ان کے بارے میں غزل پڑھنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی برداشت کرے؟ آدمی اپنی عزت برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی عزت برداشت نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں کی عورتوں کا نام لے لے کر کے وہ شخص غزلیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانے صبر لبریز ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ سانپ ہے، اگر اسے کچلا نہیں گیا تو دوسرے لوگ اس کے طریقے پر چلنا شروع کر دیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کعب ابن اشرف سے نپٹے، یعنی کون ہے جو اس کو خاموش کر دے۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ کہا کہ ہاں اس کا صفایا کر دو، ورنہ جو ہے معاملہ فتنہ اور بڑھ جائے گا، پورے بنو نذیر کے لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ
نے کہا کہ اے اللہ کے رسول لیکن مجھے پھر آپ کچھ کہنے کی اجازت دے دیجیے، ایسی بات کہوں جو شرعاً کہنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا جاؤ ٹھیک تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ وہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس شخص نے مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، اب مجھ سے صدقہ اور چندہ مانگ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، لہذا 1 وسق یا 2 وسق کھجور تم مجھے دے دو۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 پونے 2 کلو یا 2.25 کلو اس کے قریب، اتنی کھجور مجھے دے دو، مجھے دینا ہے۔ اب ظاہر بات ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ابھی کیا، ابھی اور رکتا جاؤ گے، ابھی کیا، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی معاملہ اور آگے بڑھے گا، اور ابھی تم اور رکتا جاؤ گے، ابھی اور رکتا ہوگی۔ کہا کہ لیکن اب تو ہمیں جب اس کو پناہ دے دی ہے تو نپٹنا پڑے گا ہی، اس سے نپٹنا پڑے گا ہی، اب دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اس سے معاملہ طے کیا، لیکن اس نے کہا بھائی کچھ ہمارے پاس ضمانت کے طور پر رکھو تب ہم تمہیں اتنا کھجور دیں گے۔ کہا تم ضمانت کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اپنی عورتوں کو ضمانت رکھ دو ہمارے پاس۔ کہا کہ تم مدینہ منور عرب کے خوبصورت لوگوں میں ہو، ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رکھیں تو کیسے ہم امن میں رہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے؟ کہا ٹھیک ہے عورتیں نہیں، بچوں کو رکھ دو تم۔ کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کل ہمارے بچے جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے ارے تیری حیثیت کیا ہے، 1 سا کھجور پر تو گرو رکھا ہوا، تیری حیثیت کیا؟ لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہتھیار جو ہے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا ہتھیار ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ جہاں چاہیے، آپ کا ایک قلعہ ہے نا، آپ جہاں چاہیے وہاں ہم رکھ دیتے ہیں، وہاں دفن کر دیتے ہیں، آپ جیسے کیے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اس کے رضائی بھائی کعب بن اشرف کے رضائی بھائی ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی ایسی ہی بات کہی۔ کہا کہ ہاں اب پتہ چلا ہے محمد بن مسلمہ بھی آ کر کے یہی بات کہہ رہا ہے۔ اس طریقے سے ان دونوں نے اسے اپنے اعتماد میں لے لیا، اسے اپنے اعتماد میں لے لیا۔ چنانچہ ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد 5 یا 7 آدمیوں کو رخصت کیا کہ اللہ کا نام لے کر کے تم لوگ جاؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ تھے، ابو نائلہ تھے، اور ان کی مدد کے لیے 3 اور صحابی یا 5 اور صحابی تھے ان کے مدد کے لیے۔ چنانچہ یہ جب پہنچے اور جو قلعہ کا دروازہ تھا اس پر دستک دی اور آواز دیا، کون؟ فلان۔ اس کی بیوی ابھی نئی شادی ہوئی جس کی دلہن تھی۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے فلاں آدمی آواز دے رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس آواز سے مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے مجھے اس سے خون ٹپکتا نظر، یعنی کیا مطلب؟ یہ خطرہ ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ میرا بھائی ابو نائلہ ہے، یہ میرا دوست محمد ابن مسلمہ ہے، اور عرب کا حال یہ ہے کہ اگر جہاں کہیں، یہ تو ہمارے دوست ہیں نا، اگر کہیں میدان جنگ میں بلایا جاتا وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا تو میں کیوں نہیں جاؤں۔ چنانچہ وہاں نیچے گیا اور جا کر کے آپس میں باتیں ہونے لگی، ٹہلنا شروع کر دیا، جیسے آج کل مدرہ ہوتا ہے نا، ایسے تھا، اس میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو لگایا ہے آپ نے، بڑی اچھی خوشبو لگایا ہے۔ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت میرے نکاح میں، میرے حجر عروسی میں عرب کی بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہا مجھے ذرا سونگھنے دو گے، ذرا سر اپنا دکھاؤ تو ذرا سونگھوں تو۔ ماشاءاللہ سونگھے، ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے۔ ارے ابو نائلہ تم بھی سونگھو، وہ بھی سونگھے، ارے تم بھی سونگھو، وہ بھی سونگھے، ہاں بھائی بڑی اچھی خوشبو ہے۔ پھر کچھ دور تک ٹہلتے رہے، جو قصر تھا اس سے اور دور نکلے، وہاں محمد بن مسلمہ کا آدرا پھر ایک بار سونگھنے دو گے، اتنی اچھی خوشبو تو سونگھنے ہی میں نہیں آئی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے بھی سونگھا، ابو نائلہ نے سونگھا، دوسری بار، تیسری بار جب خوب اپنے اعتماد میں لے لیا تو تیسری بار جب کہا خوشبو سنگھانے کے لیے سنگھایا تو اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے اپنے اس کے گردن کو یہاں پر دبایا اور کہا لے لو اللہ کے دشمن، لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اب مسلمان ہتھیار سے تو تھے ہی، اس کے اوپر
اتنے میں ہاتھ چھوٹا مسلم جس منہ دبایا تھا، اتنے زور کی چیخ ماری کہ پورے قلعے کے اندر آواز. اور اس وقت ہوتا تھا نا، کوئی آواز آتی تو لائٹیں روشنی ہو جایا کرتی تھے نا، لائٹیں جل گئی، لیکن اس کے بعد آواز بالکل بند. تو ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ اس کا کام تمام کیا، اور ایک صحابی کے پاؤں میں مارنے میں ذرا چوٹ بھی لگی ہے کہ نہیں ہے، اور جب دیکھا کہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہاں سے نکل ہو کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی تک گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے، بقی تک اپنے گھر سے نکل کر کے استقبال کرنے کے لیے، اور آپ نے دور ہی سے دیکھا تو آپ نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کا خاتمہ کیا، کعب بن اشرف کا. اور یہ سبق بھی دینا تھا بنو نذیر کو کہ جو کوئی آدمی بھی امن کو خراب کرنا چاہے گا، کسی شہر میں فساد پھیلانا چاہے گا، اب اس کا حشر یہی ہونے والا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بنو نذیر اور دوسرے لوگ ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ لوگ اب یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی سیدھے نہیں مانتا تو اسے ٹیڑھے ذریعے سے منا سکتے ہیں. یہ رہا یہود کا معاملہ. اب آپ عام عرب کا معاملہ غزوہ بدر کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا تھا یہ، اور غزوہ احد کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بھائی دیکھیے سوالات 4 ہیں، لیکن صرف ہاں یا نہیں میں اس کا جواب ہے. جی جی فرمائیں. ہاں 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 ظاہر بات ہے. ہاں ہاں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے، ہاں اس وقت بھی یزید کے قافلے سے کسی نے کہا تھا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لیا؟ نہیں، یہ ساری جھوٹ ہے. یہ میں نے سنا تھا. ہاں جی جی، عیسائیوں نے شیعوں نے اس کو کرنا چاہا. اس قسم کی کوئی بات 100% امام نے تیمیہ نے آج سے 400 پہلے کہا 100% یہ بات غلط ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا تھا بدر کا بدلہ لینے کے لیے. پہلا سوال یہ ہے کیا بیوی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ یعنی بیوی یا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں. اللہ کے رسول زمانے میں عورتیں پڑھتی بھی تھی، بلکہ اگر مجھ سے بھول نہیں تو صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری میں، ان دونوں کی کتاب میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور کی روایت ہے، امہات المؤمنین نے یہ سوچ کہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے کی نماز پڑھیں، اس لیے کہ ان کا انتقال عقیق میں ہوا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد کو جنازے میں کیسے داخل کیا جائے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ کس قدر بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن بیضہ کے دونوں بیٹوں کی نماز مسجد ہی میں پڑھائی تھی، تو ان کے جنازے کو مسجد میں داخل کیا گیا، اور ازواج مطہرات نے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں شریک ہوئی. دوسری چیز بلد الامین سے کون سا شہر مراد ہے؟ ظاہر بات اس میں کوئی شک نہیں، وہذا البلد الامین سے مکہ مکرمہ مراد ہے، اور اقوال شاذہ ضعیفہ کی بات دوسری ہے. کیا جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ یہ بات غلط ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا. اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے کتاب میں لکھتے ہیں، عقیدہ تحاویہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. چوتھا سوال ہے عید میلاد النبی میں کیا ہے مدد کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات و بدعت پر مدد کرنا ہے، اور بدعات کی مدد شرک اور گناہ کی مدد سے بھولی. کیوں؟ گناہ تو انسان گناہ سمجھ رہا ہے، اس پر مدد کر رہا ہے، لیکن عید میلاد مدد کرا اسے ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، لہذا خطا نہیں ہونا چاہیے. چلیے اللہ جزائے خیر دے. وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر برخاست کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے موقع بار بار فراہم کریں. 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ درس ہوگا. 2 ہفتے کے بعد، یعنی آج سے 2 ہفتے 2 جمعہ نہیں ہوگا، تیسرے جمعہ میں ہوگا انشاءاللہ. اگلے جمعہ کو نہیں، اس کے بعد جمعہ کو بھی نہیں. لگاتار جو 2 جمعہ درس نہیں ہوں گے، تیسرے جمعہ کو ہوگا. شیخ صاحب باہر کے سفر پر ہیں اور بڑے مشغول